بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ہم سب سے پہلے ایک اصولی بات سمجھتے ہیں، بلکہ دو اصولی باتیں سمجھتے ہیں۔ پہلی اصولی بات کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، مرسلین عظام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے امتاً واحدہ کہا ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اسلام پھیلایا ہے۔ میرے آقا پر اسلام اپنے نقطہ کمال کو پہنچ گیا، اکملیت و جامعیت و خاتمیت پر۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے امتاً واحدہ کہا ہے۔ اب ایسا ہوا، یہ ناخوشگوار واقعات ضرور پیش آئے کہ جب انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے یا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمانوں کی طرف ترفع فرمایا، سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمانوں کی طرف ترفع فرمایا، تو بعد میں ان کی امتوں نے انحراف کا راستہ اختیار کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت آپ کے ترفع کے 100 سال بعد تو ہدایت پر رہی، لیکن اس کے بعد ان میں انحراف اور شدید انحراف پیدا ہوا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن جو ہے، اس پر اتفاق نہیں ہے 25 دسمبر پر، اگر آپ تحقیقی تواریخ میں چلے جائیں تو۔ اب یہ تو درست ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ارتحال و وصال و ترفع کے بعد لوگوں نے انحراف کا اور شرک کا اور ضلالت کا راستہ اختیار کیا، اور دوسری بات یہ بھی حق ہے کہ ان کے شرک کے باوجود قرآن نے ان کو اہل کتاب کہا۔ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ترغیبی انداز ہے تاکہ وہ دین کی طرف آ جائیں، اصل کی طرف آ جائیں۔ یہ ایک ترغیبی انداز ہو سکتا ہے کہ جب یہود و نصارہ کو انوائٹ کرو، دعوت دو، ترغیب دو، حکمت کے ساتھ دو، تو ان کو مشرک نہ کہو۔ کل یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، ان کے عقائد اس وقت بھی یہی تھے، تب بھی قرآن نے ان کو اچھے نام سے موسوم کیا، یعنی یا موسوم کا مطلب میم واو سین واو میم، نام دینا، دیور نیمڈ، اچھے نام سے موسوم کیا، اہل الکتاب، کتاب والو۔ اس کے پس منظر میں مقصد یہ تھا اور ہے کہ تم لوگ وحی کا مزاج جانتے ہو، آسمانی اور الہامی شرائع سے واقف ہو، ولا تکفروا ولا تکونوا اول کافر به، تم اس کا انکار نہ کر دو، یہ حقیقت تمہیں معلوم ہے، تم وحی کے مزاج سے مانوس ہو۔ اب بیٹے جہاں تک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تعلق ہے، وہ معجزانہ طور پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی جو کار فرما تدبیر ہے، معمول کی تدبیر ہے، اس سے ہٹ کر خصوص کی تدبیر میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا رنگ ہمیں دکھا دیا۔ کریم رب نے سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جس وقت ان سے بات کی تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا رسول ہوں اور
اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ بچہ نبی اور رسول اللہ کے اذن سے تجھے عطا کر رہا ہوں۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ ولادت با سعادت و با کرامت و با اعجاز ہوئی، یہ مسائل آپ کے علم میں۔ اب عیسائیوں کا جن جن لوگوں سے میری بات ہوئی یا جو کتابیں میں نے ان کی مطالعہ کی، بالکل وہ اس طرح تو نہیں کہتے، اس طرح نہیں کہتے کہ جس طرح انسانوں میں ایک مرد اور ایک خاتون کے درمیان نکاح ہوتا ہے، تزویج ہوتی ہے، تقرب ہوتا ہے، پھر خدا کریم و جلیل ان کو اولاد سے نوازتا ہے، اس طرح تو عیسائیوں کا عقیدہ نہیں۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے یہ مشرکین مکہ اور باقی لوگ۔ اس کے پیش نظر ان کی جو ایکسپریشن ہے یا ان کا کریڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ نے بیٹا بنایا۔ قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی، مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اتخذا کے الفاظ پر غور کریں، اتخذا پکڑا، بنایا، یہ بالکل وہی تصور ہے جو سارے شرکیات کے پیچھے ہے۔ بتوں کو پوجنے والوں نے بھی یہی کہا کہ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کو کب خدا مانتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حضور ہمیں تقرب بھی دلاتے ہیں، یہ ان کا اعتقاد تھا۔ یہاں پر بھی ایک غلو کر لیا کہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، رب جلیل نے تردید فرما دی، اتخاذ کی۔ اور تمام ان حوالوں سے یہ جو آ رہا ہے، آپ اس گوسالی کی بات دیکھیں جس کا طواف اور جس کی عبادت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد تورات کے نزول کے دوران جو سامری نے خلق خدا کو گمراہ کیا، فریب کاری کی، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ ان تمام چیزوں پر غور فرمائیو۔ بچڑا کے بارے میں بھی اتخذا کا مصدر ہے، اس طرح ملائکہ کو بیٹیاں کہتے تھے، اتخذا کا مصدر ہے۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیتے، اتخذا کا مصدر ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کی اس طرح نفی فرما دی، مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ کسی کو بیٹی بنایا، نہ کسی کو بیوی بنایا، نہ کسی کو بیٹا بنایا۔ وہ سب کا خالق ہے اور یہ سب مخلوق ہے، وہ سب کا معبود ہے اور یہ سارے عباد ہے۔ یہ ہے حق کا فلسفہ۔ اب عیسائیوں کا یہ جو عقیدہ ایسا نہیں ہے، جس طرح میں نے واضح کر دیا بیٹا کہ جس طرح انسانوں کے درمیان عمل ہوتا ہے، یہ تو مخلوق کی صفت ہے۔ اس سے تو عیسائی علماء بھی انکار کرتے ہیں کہ ہمارے ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے ان کو بیٹا بنایا، انتہائی غلو وہ کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کی وضاحت ہمیں بتا دی ہے۔ ایک تو یہ اصولی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس طرح نہیں کہتے جس طرح یہاں فلاں بن فلاں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنایا، لیکن ذالک قولہم بافواہہم، یہ بھی ان کی زبانی خرافات ہے۔ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو اپنی ذات اور صفات میں قطعاً شریک نہیں کیا، اور نہیں کوئی اللہ کے ہاہوت و لاہوت میں شریک ہے، قطعاً نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، وہ بھی عبدہ ہے، عبدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب آتے ہیں بیٹا اس ایسپیکٹ کے بعد دوسرے ایسپیکٹ کی طرف۔ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جا رہی ہے
میری کرسمس یا کرسمس، ہیپی کرسمس یا کرسمس، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت مبارک ہو. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت مبارک ہو، یا عیسائیوں کی زبان میں، نصرانیوں کی زبان میں، یسوع مسیح کی ولادت مبارک ہو. اس کا صرف یہ مطلب ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عیسائیت کو معاذ اللہ تسلیم کر رہے ہیں. یہ بالکل اس طرح کی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے جس طرح پچھلے دنوں میں وہ انشاءاللہ کے بارے میں. ان حرف شرط ہے، شاء کے ساتھ لکھا جائے تب بھی درست ہے، اسے الگ لکھا جائے تب بھی درست ہے. اور اگر اس کو فرض کرے کوئی انشاءاللہ بھی پڑھ دے تب بھی درست ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو کسی نے انشاء کیا. انشاء اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو انشاء کیا، نشو و نما دی، گروتھ دی، وغیرہ وغیرہ. یہ مس انڈرسٹینڈنگ، یہ ایلیوژن، یہ کنفیوژن پتہ نہیں لوگوں کو کس طرح سوج جاتا ہے کہ پھیلا دیتے. اور یہ ذاکر نائک صاحب نے بھی کہا، ہرگز ایسا نہیں. آپ اس پر غور کریں. اس کو کہیں آپ تو بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس میں دیکھ لیں، لغات کے کتابوں میں، انگریزی کی لغات کے کتابوں میں دیکھ لیں. یہ بڑی بڑی ڈکشنری ہے انگریزی کی، جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس طرح کا مطلب میری ہیپی کرسمس یا کرسمس کا نہیں ہے. کرسمس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، کرسٹ یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، اور اس موقع پر یو مسٹ بی میری ہیپی وغیرہ، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تو اب اگر خیر سگالی اور ترغیب کے جذبہ کے تحت ان کو ایسا کہہ دیا جائے، ہم اپنے انداز سے کہہ دیں نا، ہمیں تو یہ حق ان سے زیادہ حاصل ہے. سلام علیہ، یہ تقریر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنیں جب ان بدبختوں نے بہتان لگایا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اپنے فرزند جو 3 دن کے تھے ان کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ پنگوڑے کا بچہ، گود کا بچہ، پہلو کا بچہ کس طرح کلام کرے گا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. مجھ پر سلام ہو، مجھ پر سلامتی ہو، مجھ پر تبریک ہو، مجھ پر تہنیت ہو جس دن پیدا ہوا، جس دن ترفع دیا جاؤں گا، جس دن نزول کیا جاؤں گا، دوبارہ بعثت دی جائے گی امتی کی حیثیت سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محب کی حیثیت سے، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے نافذ کی حیثیت سے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدیہ تبریک تو ہمارے ہاں زیادہ میسر ہے، اس میں تو کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اب اس پر آپ سوچ لیں بیٹا، کسی اچھے طریقے سے مثلاً چلو ان علماء کی بات مان لے، ذاکر نائک صاحب لوگوں کی بات مان لیتے ہیں. اگر اچھے طریقے سے ترغیب کے جذبے، قرآن نے کیا یہ ہمیں حکم نہیں دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن عظیم نے ہمیں حکم نہیں دیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. قرآن عظیم نے ہمیں حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسن ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. یہ سارا قرآن ہے نا. تو لہٰذا اگر خیر سگالی کی جذبات کا اظہار ان سے اس طرح کر دیا جائے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کی طرف، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے ترفع فرماتے وقت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مبارک کی بشارت دی ہے، بعثت مبارک، ظہور مبارک کی بشارت دی ہے. تو وہ تو مبشر ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس انداز سے یہ بات درست ہے بیٹا، جزاکم اللہ. اور اس میں یہ جو پہلو لوگ نکالتے ہیں کہ یہ تو گویا عیسائیت کو یا نصرانیت کو تسلیم کرنا ہے، یہ ان کی بہت پور اپروچ ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے بیٹا. جزاکم اللہ.